الفاتحة. والإكرام على سيدي وسلم في الوجود ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم بعد فقد قال الله في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بجمع شروع کرتا ہوں میں اس خدا کے نام سے جو بڑا رحیم بڑا رحمان ہے. ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے. پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں درود و سلام. حاضرین محترم، مسلسل تقاریر کا سلسلہ جاری ہے. سزا خانے میں اس عشرے کی یہ 5ویں تقریر کی سماعت کے حوالے. سب سے پہلے میں جن ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں اسی سے متصل ہوتے ہوئے آج کا یہ عنوان میں نے سلیکٹ کیا ہے تاکہ میں نوجوانوں کے اذہان تک کچھ قیمتی باتیں وہ پہنچا سکوں جو میں نے، ظاہر سی بات ہے کہ اپنی زندگی کے اندر انسان اپنی بات تو نہیں پہنچاتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کروں کہ جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، کہ ان کی تعلیمات کے اندر سے کچھ تعلیمات میں آپ کے گوش گزار کروں اور آپ لوگ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے صرف انہیں سنے نہیں، جانے نہیں، بلکہ ماننے کی منزل ہو جائے. یہی عزاداری کا مقصد ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد یقینی طور پہ نہیں آتا. آج اگر ہم ہوش میں اس مقصد کو، اگر آج ہم یقینی طور پہ اگر ہم لوگوں نے شوق میں اپنے مقصد کو نہیں سمجھا تو یاد رکھیے کہ خوف میں مقصد کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ کب تک لاپرواہی کر سکتا ہے انسان، کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. اب ذرا سوچ کے دیکھیں، جب تک آپ یہ نہیں، زندگی کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ زندگی کے اندر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب بھی کسی عمل کو انجام دیتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. اگر مقصد حاصل ہو گیا عمل کرنے سے تو عمل کامیاب ہوتا ہے، اور اگر مقصد حاصل نہیں ہوا تو عمل رہے گا چلا جاتا ہے. تو یقینی طور پہ زندگی میں چھوٹا سا کام کروں تو اس کے پیچھے بھی مقصد ہوتا ہے، اور اگر میں عزاداری جیسا بڑا کام کروں تو کیا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے، عمل جتنا بڑا ہوگا مقصد بھی اتنا بڑا ہوگا. آپ دیکھتے چلے جائیں. تو یقینی طور پہ عزاداری جو ہے یہ ایک بڑا کام ہے اور یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا. عزیزان محترم، یہ بھی آتا ہے کہ یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا. یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ آپ کے اور ہمارے حصے میں آ گیا. اور یاد رکھیے کہ اگر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو ہم اس میں اضافہ کر دیں گے. تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر میں ہاتھ کا صحیح شکریہ ادا کرنا چاہوں تو پھر میں وہ کام کروں جو خدا چاہتا ہے. یہ ہے صحیح شکریہ ادا کرنا. کیونکہ شکریہ ادا کرنے کی 3 اسٹیج ہوتی ہیں. ایک تو دل سے مجھے دل کے اندر اس احساس کو رکھوں شکریہ والے کا، زبان سے اقرار کروں اور عمل سے اظہار کروں، تبھی جا کے تھینک یو آپ کا 100% ہوتا ہے، شکریہ 100% ہوتا ہے. یہ بات میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمیں آج کی دنیا بھی سکھا رہی ہے. جب پی ڈی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگز کرائی جاتی ہے تو وہاں پہ آنے والے جو اچھے ٹرینرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو تھینک یو کیسے کہنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو دل کے اندر واقعی یقینی طور پہ سچائی کے ساتھ یہ احساس رکھنا ہے کہ آپ شکر گزار ہیں. پھر زبان سے جب کہیں تو پھر زبان ہی زبان نہ ہو بلکہ آپ عمل سے بھی اظہار کر کے دکھائیں، تب جا کے آپ کا صحیح شکریہ ادا ہوتا ہے. یہ آج کی دنیا سمجھ چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا کی عقل کا پیمانہ بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے یہ دنیا اہل بیت کے قریب ہوتی چلی جائے گی. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی کے اہل بیت کے پاس ہے. بس ایک کام کریں، بس ایک کام کریں، وہ یہ کام یہ کریں کہ اس کو غور و فکر کے اس مرحلے میں لا کے کھڑا کر دیں کہ اس کی عقل ارتقا کی منزل تک پہنچ جائے. اور جب جیسے ہی ارتقا کی منزل تک پہنچے گی یقین جان لیجیے کہ وہ انسان کامل بنے گا. اور انسان کامل وہ بن ہی نہیں سکتا جس میں صفت کاملہ کا کرم نہ ہو. یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم سوچیں، غور و فکر کریں کیا ریزن ہے، کیا میسج ہے، کیا گول ہے، کیا ٹارگیٹ ہے عزاداری کا. اگر ہم اسے اچیو نہیں کر پا رہے، اس تک نہیں پہنچ پا رہے تو یقین جانیے کہ پھر میں نے عزاداری نہیں کی، پھر میں نے رسم ادا کی ہے. کبھی ایک بہت اچھے عالم کا جملہ میرے ذہن کے اندر آیا کہ انہوں نے کہا کہ عاشورہ جو ہے، عاشورہ منانے کی چیز نہیں ہے، عاشورہ برپا کرنے کی چیز ہے. برپا کرنے کی چیز ہے، منانے کی چیز ہے. یہ ہم نے کیا جی ختم ہو گئے 10 دن کے بعد مولا آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر. اب پتا چلا کہ وہ لائن اور کربلا سے جاتے جاتے تک پڑھ دیا اور پڑھنے کے بعد کہہ دیا مولا بس آپ جو ہے آپ کربلا چلے جائیے، اب ہندوستان سے تو رخصت ہو گئے.
امام حسین کو رخصت کر دیتے ہیں. یہ فیلنگز بچوں کے اندر جنریٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا گزارش ہے کہ ایسے نوحوں کو بھی کنٹرول کریں جو بچوں کے ذہن کو اتنا منتقل کرتے ہیں کہ مولا آئے تھے 2 مہینے 8 دن کے لیے اور پھر ہماری زندگی سے رخصت ہو گئے. کیا کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے کہ امام حسین ہماری زندگی سے رخصت ہونے والی چیز ہے؟ جس کی زندگی سے حسین رخصت ہو جائے سمجھ لیجیے کہ اس کی پستی کا رستہ شروع ہو چکا ہے. اگر کامیابی کی منزلوں تک جانا ہے تو حسین کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. تو بڑے تو سمجھ جاتے ہیں لیکن سوچئے جس ہندوستان کے اندر لوگ شاعری سے دین لینا چاہتے ہیں وہاں شاعری سے عقیدہ بھی لیتے ہیں. تو ایسی شاعری نہ ہو. کوشش کریں بچوں کا سب کانشیس مائنڈ ان کے اندر کوئی ایسی پروگرامنگ نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ غلط عقائد اختیار کر رہے ہیں. اس کا نتائج آپ کو ہمیں بھگتنے پڑیں گے. ظاہر سی بات ہے ہمیں سوچنا پڑے گا اس بات کے اوپر کہ ہم آزاداری کے نام پہ کر کیا رہے ہیں. آیا ہم وہ کر رہے ہیں جو امام چاہتے ہیں یا ہم وہ کر رہے ہیں جو عوام چاہتی ہے؟ اور اگر وہ کر رہے ہیں جو عوام چاہتی ہے امام نہیں چاہتے تو یہ ہے فتنہ. یاد رکھیے فتنے میں اور عبادت میں فرق ہوتا ہے. ہر وہ شعر، ہر وہ فکر، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو انسان کو خدا سے، نبی سے، امام سے دور کر دے وہ ہے فتنہ. اور ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ بات جو زبان سے نکلے، ہر وہ عمل جو باڈی سے جس کا اظہار کرے اگر وہ خدا کے قریب کرے اسے کہتے ہیں عبادت. یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے. اب سوچئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب آگے بڑھ جائیں آزاداری کے نام پہ. اگر میں نوحہ پڑھ کے خدا کے قریب ہو رہا ہوں، رسول کے قریب ہو رہا ہوں، امام کے قریب ہو رہا ہوں تو یہ ہے عبادت. اور اگر نوحہ پڑھنے کے بعد تکبر یہ آ جائے کیا آواز تھی آج پہ، کتنا بڑھیا نوحہ خان، اس نوحے سے اونچا نوحہ اس محرم میں نہیں ہوا، میرے کیا سور تھے. تو یقین جانیے یہ آپ کے لیے فتنہ ہے. اور فتنہ اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان کو بلندی سے لا کر پستی میں پٹک دیتا ہے. غور و فکر کرنے سوچئے آپ، غور و فکر کرنا. اس ٹاپک کے اوپر بھی غور و فکر کرنا عبادت ہے. غور و فکر کریں. اسی لیے قرآن نے ہر جگہ با جگہ نہیں کہہ دیا کہ قرآن پڑھیے تو جگہ جگہ پہ آ جاتا ہے افعال یتدبرون. تو غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے کہ جس انسان، جس قبیلے میں اور جس خاندان میں یا جس قوم نے غور و فکر نہیں کیا وہ پستیوں کا شکار ہو گئی. جن لوگوں نے غور و فکر کیا، جس قوم نے، جس خاندان نے غور و فکر کیا اس نے بلندیوں کو چھوا ہے. پروردگار نے انسان کو عقل نام کی دعوت، عقل نام کی نعمت دی ہے اور نعمت کا شکریہ ادا کرنا رائٹ ڈائریکشن میں غور و فکر کرنا ہے. تو جتنا صحیح ڈائریکشن میں انسان غور و فکر کرے گا اس کی عقل بڑھتی چلی جائے گی. تو اس کی رائٹ ڈائریکشن ہے کیا؟ رائٹ ڈائریکشن اگر انسان کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ رائٹ ڈائریکشن دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے خدا، وہ ہے قیامت، وہ ہے عدل، وہ ہے امامت، وہ ہے نبوت، وہ ہے قیامت. جتنا بھی انسان اصول دین کے ڈائریکشن میں سوچے گا اتنا خدا سے قریب ہو جائے گا، اسے بلندی کی طرف لے جائے گا. سلام دیجیے محمد. اور انسان جتنا ان پہ غور و فکر کرے گا، جتنا غور و فکر کرے گا اس کی عبادتیں اتنی مؤثر ہونی شروع ہو جائیں گی. پھر اس کی نماز بھی مؤثر ہوگی، پھر اس کا روزہ بھی مؤثر ہوگا، پھر اس میں اثر پیدا ہوگا. پرابلم ہوتی یہی ہے کہ ہم عمل تو کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا 2 چیزیں نوجوانوں کے لیے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 2 جملے ہمیشہ دھیان رکھیں. وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو کرتے ہیں اور سوچتے نہیں. جو کر تو رہے ہوتے لیکن سوچتے نہیں کہ کہاں جانا ہے، کہاں پہنچیں گے. وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور دوسرے وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے جو سوچتے ہیں اور کرتے نہیں. اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو دونوں چیزوں کا بیلنس بنانا سیکھیں. جو کر رہے ہیں اس میں لگاتار سوچیں اور جو پانا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کریں. اور اگر یہ امپورٹنٹ نہ ہوتا تو آپ کے اور ہمارے چھٹے امام یہ حدیث ارشاد نہ فرماتے. امپورٹنٹ سمجھیں، وہ یہ ارشاد نہ فرماتے کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں
जो रात पे लेटने के बाद ये गौर फिक्र ना करे कि दिन भर उसने कैसे अमाल अंजाम दिए। गौर फिक्र गौर फिक्र करना आपका हमारा पहला हाथ है। गौर फिक्र नहीं करेंगे तो बस्ती की तरफ जाएंगे। इसीलिए बहुत बड़े आलिम आयतुल्लाह शहीद उतारे, उन्होंने इरशाद फरमाया, वो कहते हैं कि इबादत करने से इंसान को जन्नत मिलती है। और जितनी इबादतें करेंगे, पूरी दुनिया से पूछे क्या कर रहे हैं भाई, नमाज क्यों जन्नत, रोजा क्यों जन्नत, हज क्यों जन्नत? जन्नत के लिए सारे अमाल हो रहे हैं कि इबादत करने से इंसान को जन्नत मिलती है, लेकिन गौर व फिक्र करने से इंसान को खुदा मिलता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस को कम समझेंगे कि जिससे खुदा मिल जाए वो चीज इतनी अदना नहीं हो सकती है। और इस्लाम ने इसको करार दिया है कि बेहतरीन इबादत है। बेहतरीन गौर व फिक्र करें, जिस भी अमल में करें, नहा पढ़ने से पहले गौर व फिक्र करें, नहा पढ़ने के बाद गौर व फिक्र करें। क्योंकि जो गौर व फिक्र नहीं करता, जाहिर सी बात है, बिजनेस करने से पहले गौर व फिक्र करें, बिजनेस करने के बाद गौर व फिक्र करें। इस्लाम की दुनिया में बिजनेस इबादत को कहा जाता है। दुनियावी एतबार से बिजनेस उसे कहा जाता है जिसमें बाती एतबार से आपको कोई प्रॉफिट हो। इस्लाम की दुनिया में इबादत करने के बाद जो आपको प्रॉफिट हासिल होता है उसे सवाब कहते हैं। सीधी सी बात है। प्रॉफिट कमाने से पहले भी सोचें, प्रॉफिट कमाने के बाद भी सोचें। पहले ऐसे सोचें कि कमाएंगे कैसे, फिर ऐसे सोचें कि हिफाजत कैसे करेंगे। कामयाब होना, तरक्की पाना कोई कमाल की बात नहीं, कामयाबी को बरकरार रखना कमाल की बात है। और जुमला सुने, शहीद मुतारी के जुमले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। बुरा होना कोई बुरी बात नहीं, बुरा रहना बुरी बात है। अच्छा होना कोई अच्छी बात नहीं, अच्छा रहना अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार टिकाओ। जो भी काम हो मजबूत हो, जो भी काम हो मजबूत हो। कागज की नाव बनाने से कोई फायदा नहीं जो चंद बारिश की बूंदें ना बर्दाश्त कर सके। ऐसा ज़र्फ मत बनाइए, जरूरत है इंसान की। दलील पेश करूं, दो दलील आपके सामने। एक ही वक्त की दो पर्सनैलिटी वाक़या करबला के दरमियान, एक का नाम उमर साहब, एक का नाम हुर। उमर साहब कोई ऐसा कोई गली में घूमता हुआ बनिया बक्का नहीं था, एक लीजेंड पर्सनैलिटी उस अपने दौर की। उसके वालिद के बारे में बहुत ज्यादा, बहुत ही फर्माबरदार रहा। उमर साहब शेम्र बनफ्से नफीस, मौला के साथ जंग सिफीन में शामिल, मौला की तरफ से जंग कर रहा है। अच्छा था, लेकिन करबला के मैदान में आके अच्छा रहा नहीं। तो अच्छा होना कमाल की बात नहीं। इब्न मुल्जिम अच्छा था, अच्छा रहा नहीं। अब आइए बुरों को देखते। जनाब हुर ज़ोहरे खैन मौला की तरफदार नहीं थी, लेकिन आज किसी में हिम्मत है जो ये कह सके कि हुर बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिसकी जमानत खुद इमाम ने कहा हो कि हुर मैंने तुझे बख्शा, मेरे खुदा ने बख्शा, उसकी कामयाबी के ऊपर किसी को कोई शक हो सकता है। इसलिए अच्छा होना कोई कमाल की बात नहीं है, अच्छा रहना कमाल की बात है। बुरा होना भी कोई बुरी बात नहीं। खुदा रहीम है, करीम है, गफूर है। कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, उसकी रहमत से मायूसी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये फर्श इसीलिए है ताकि सोए हुए लोगों के ज़मीर इस फर्श अज़ा के ऊपर आके जागे। और जब करबला का आईना उन्हें दिखाया जाए तो वो अपने कैरेक्टर को चेक कर सकें। एक रोल मॉडल नहीं करबला के अंदर,
72 रोल मॉडल है, 72। अब एक सवाल यहाँ पे ये पहला होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फतवा और एक मरतबा हमारे कौम के तमाम बुजुर्गों की सेहत और सलामती के लिए आवाज़ें बुलंद हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारे कौम के बुजुर्गों की का बड़प्पन है, जो खासकर इस लिहाज से, मैं अपने लिहाज से कह रहा हूं कि जो यहाँ आ जाते हैं और हम जैसे अदना लोगों की बातें नहीं सुन लेते, ये बड़प्पन है आप लोगों का। नौजवानों के लिए तो नहीं कहूंगा, अपने से छोटों के लिए तो नहीं, लेकिन बड़ों का बड़प्पन है कि वो सुनने आ जाते हैं और अपने तजुर्बात की का जो वक्त गुजारा है, उनके पास जो तजुर्बा है, और अगर कहीं कोई गलती होगी तो हमारी इस्लाह भी करते हैं। और लाज़िम सी बात है, अगर तजुर्बा इंसान के पास ना हो, सिर्फ पावर ही पावर हो और तजुर्बा ना हो, तजुर्बा जानते हैं मतलब किसे कहते हैं? आपने पानी बहता हुआ देखा होगा। तजुर्बा इसे कहते हैं जो पानी को रोकने के लिए आप डॉल खड़ी कर देते हैं ना, इसे तजुर्बा कहते हैं। अगर इस तजुर्बे के दरमियान में आपका जोश चले तो इससे पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। तो जब हमारी कौम के बुजुर्गों का तजुर्बे का आलम ये है, तो फिर आलिम के तजुर्बे का क्या आलम होगा? और जब आलिम के तजुर्बे का ये आलम है तो आलम के तजुर्बे का क्या आलम होगा? सोच के देखिए। हाँ, 2 किताबें पढ़ने के बाद, 4 किताबें पढ़ने के बाद इंसान कहता है अरे यार ये हम हदीस दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, आइए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है और साहब ने क्या फतवा दे दिया। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? मामला ये हो गया, मार्केट में गए थे और बस में एक किताब बिक रही थी, घर का बैग, जी ये भी सुनते चले थे, बात आ गई है, घर का बैग किताब बिक रही थी। हम जैसा आदमी ले आया, लाने के बाद कहा भाई ठीक है, काम तो ठीक ठाक चल ही रहा है, बैग भी बन जाते हैं। नुस्खे देखे, पढ़े, याद किए, जी अब जाहिर सी बात है 10 नुस्खे लगाएंगे तो एक का तुक्का भी लगेगा। एक तुक्का लगते ही कॉन्फिडेंस चला गया आसमान पे। अब इलाके के हकीम कोई भी हो, चाहे कि नबी मरहूम परवरदिगार उन्हें जन्नत के अंदर आला मकाम दर्जात बुलंद करे उनके, हम जैसा नादान आदमी अरे वो क्या हकीम है, वो क्या बताएंगे, आइए हम दिखाते हैं, देखिए क्या चीज है। हमने एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। अज़ीज़ान यही काम दीन में। अगर आपकी तबीयत खराब होगी, आप एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, और मैं कितना भी आपसे कहता रहूं आपकी तबीयत खराब है, आपको पता है मेरी बैकग्राउंड का कि भाई इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, हो सकता है दीन के मामले में थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दें, लेकिन मेडिकल के मामले में ये कुछ नहीं पता। न मेरी डिग्री है, ना मेरा तजुर्बा है, ना मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं आपसे कहूँ साहब कहाँ चल रहा है ट्रीटमेंट, कि जी बस बता नहीं सकते, पूरे घुटनों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, आप बेकार में डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। मैं बता देता हूँ, हमने वो किताब निकाली, उसमें नुस्खा लिखा, बता दिया, हम लगे हुए थे। अज़ीज़ान मोहतरम, नीम हकीम खतरा है जान। पता चला फायदा तो हुआ नहीं, लंबे वक्त के बाद एक साइड इफेक्ट और आ गया, किडनी और फेल। यह है कम इल्मी का साइड इफेक्ट। कोई भी गलमान ना लियो साहब, बस आप चुप रहिए। क्यों? मैं बता रहा हूं ना साहब, हमारा इलाज एक एमडी डॉक्टर के यहां चल रहा है। अब मेरा सवाल ये है, मैं अपनी तजवीज पेश करूं, आप वो मानेंगे या एमडी डॉक्टर की मानेंगे? एमडी की मानेंगे। ये किसने फैसला किया आपके अंदर? कौन सी ऐसी ताकत है जिसका नाम है अक्ल? अक्ल ये कहती है कि जिसकी बात माननी है, पहले उसकी डिग्रीज देख ले, उसका तजर्बा देख ले, दुनिया भी एतबार से होता है नहीं होता, फिर आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। सुबह कहते सुबह खाएंगे, दोपहर कह दी दोपहर खाएंगे, रात को कह दी रात को खाएंगे, और मैं तो तेरा कहता रहूं सुबह वाली शाम में खा लो, नहीं डॉक्टर ने ये कहा। क्यों? क्योंकि आपकी अक्ल फैसला कर रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही सिलसिला दिन में
ہمارے دین کے اندر جو احمدی ہوتا ہے اسے مجتہد کہتے ہیں، جس کے سامنے ساری حدیثوں کا اثر، ساری روایتوں کا اثر، ساری قرآن کی آیتوں کا اثر ایسے ہوتا ہے جسے ہاتھوں کی 5 انگلیاں، اور اس کے بعد اس کا تجربہ جو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ حافظے کے اوپر ہوتا ہے، بلکہ تقوی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے اس بات کا غور و فکر کریں، اس بات کے اوپر سوچیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ محرم کی آج 5 تاریخ ہو چکی، 5 دن رہ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم سے بھی بہت ساری خامیاں سبھی سے اگتی ہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن خطائیں ہو جانا کوئی بری بات نہیں، کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خطاؤں پر ضد پکڑ لینا یہ خطرناک بات ہے۔ میں بھی آپ بھی کوئی بھی کریں کیا؟ خدا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، اور بہت جلدی معاف کر دیتا ہے، بہت جلدی معاف کر دیتا ہے۔ جناب موسیٰ کا وقت، قوم کے لوگ اکٹھے ہو کے آگے، موسیٰ بڑی پریشانی میں، کیا پریشانی؟ کہا آپ دیکھ نہیں رہے قحط کا کیا عالم ہو چکا ہے، اب تو جانور بھی مرنے لگے، تو کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ دعا کر دیجئے، کوہ طور پہ جا کے دعا کر دیجئے۔ موسیٰ نے قوم کی پریشانی دیکھی اور کوہ طور کی طرف گئے۔ کہنے کے بعد گفتگو شروع ہوئی خدا سے، آواز آئی، موسیٰ سب کو ایک میدان میں اکٹھا کر دیا، خود کوہ طور پہ۔ موسیٰ بارش کے لیے دعا تو کر رہے ہو لیکن بارش نہیں ہوگی، کیوں پروردگار؟ کہا کہ جو لوگ اکٹھے ہیں اس میں ایک شخص ایسا ہے جو گنہگار ہے، جو بہت بڑا گنہگار ہے۔ کہا تو پھر پروردگار؟ کہا جب تک وہ ان کے درمیان سے اٹھ کے نہیں جائے گا کسی کی دعا قبول نہیں کروں گا، اور فلاں فلاں گناہ کیے ہیں۔ اور جناب موسیٰ آئے اور آنے کے بعد اعلان کیا کہ بھائی دعا تو قبول ہو جائے گی، بٹ دیر از اے کنڈیشن اپلائی معاملہ ہے۔ کیا ہے؟ شرط لگا دی پروردگار نے کہ تم لوگوں کے درمیان ایک ایسا آدمی ہے جو یہ گناہ کرتا ہے، جب تک وہ رہے گا بارش نہیں ہوگی۔ ادھر جہاں گہر ہوتی ہے وہ پانی بھی مرتا ہے۔ جس نے گناہ کیا تھا اسے احساس ہو گیا کہ بھائی یہ گناہ تو میں کرتا ہوں۔ اب کہا کہ بھائی اٹھ کے چلا جائے، پوری قوم کا معاملہ ہے، پوری قوم کا معاملہ ہے۔ اب سب لوگوں نے کہا بھائی جو بھی ہو چلا جائے، کا فائدہ ہے تو سب کہیں گے بھائی جلدی کر لو، جیسے بھی کر لو، ہونا ہے بھائی یہ کروا لو، آپ ہوتا ہے نا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو واسطے دینے شروع کر دے، بھائی جو بھی ہو کھڑا ہو چلا جائے، ایک آدمی سے پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہوئی ہوں گی چمگوئیاں ہوئی ہوں گی۔ ادھر یہ سر جھکائے بیٹھا ہے۔ اب جب نہیں اٹھ کے گیا کوئی، موسیٰ تھوڑی ہی سی دور چلے تھے کہ گھٹائیں اٹھنی شروع ہو گئی، بارش پڑنی شروع ہو گئی، زبردست بارش ہوئی۔ جیسے ہی جناب موسیٰ رستے سے واپس پلٹے کوہ طور کے، بارش ہی بارش۔ اب قوم جو تھی، اچھا اکثر جناب موسیٰ کے ساتھ یہ حالات بہت ہوا کرتے تھے، ہوتا کچھ تھا معاملہ کچھ تھا، کیونکہ پروردگار نے ہدایت کا سلسلہ کچھ اسی طریقے سے رکھا تھا، کیونکہ خدا حلیم بھی ہے، وہ چیزوں کو سمجھانے کے طریقے اس کے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اور اس علم کے ہنر کو اگر آپ دیکھیں تاریخ کے اندر تو جناب بہلول دانا نے بہت اپنایا علم، کہ بات اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو ہنسیاں آتی تھی اور علم لینے والا علم لے کے اپنی منزل کی طرف بڑھ جایا کرتا تھا۔ تاریخ میں گزرے ہیں ایسے۔ اب جب واپس آئے تو ساری قوم نے گھور کے دیکھنا شروع کیا، موسیٰ جھوٹ بھی بولنے لگے۔ کہا میں نے جھوٹ کہاں بولا؟ کہا جو بات تھی وہ میں نے تم سے آ کے کہہ دی۔ کہا تم کہہ رہے تھے کہ اٹھ کے نہیں جائے گا، کوئی اٹھ کے گیا نہیں، بارش میں بارش۔ موسیٰ پھنس گئے، جناب موسیٰ واپس گئے۔ پروردگار کیا ہے یہ سب؟ تم نے کہا ابھی کہ اٹھ کے نہیں جائے گا، بارش نہیں ہوگا، بارش کیسے ہوئی؟ پروردگار وجہ بتاؤ۔ کہ موسیٰ جب تم نے اعلان کیا تو جو گنہگار تمہارے درمیان میں بیٹھا تھا
उसने बैठे बैठे मुझसे दुआ की कि परवरदिगार आलम, वाकई में गुनाहगार, मैंने ये सब गुनाह किए हैं, लेकिन परवरदिगार आलम तू सत्तारुल अयूब है, तू ऐबों को छिपाने वाला है, तू सत्तारुल अयूब है, तू ऐबों को छिपाने वाला है। परवरदिगार मैं तेरी तरफ आता हूं, तेरी पनाह मांगता हूं, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं, परवरदिगार मेरी इज्जत को रखा है। अभी जब उसने ये दुआ की और इसकी आंखों से इस्तिग़फ़ार के आंसू नहीं निकले, तौबा के आंसू चले ही थे कि इसका आंसू जमीन तक नहीं पहुंचा, मैंने बारिश की बूंदें जमीन तक पहुंचा दी। अगर कोई दिल से इस्तिग़फ़ार करे तो खुदा बख्श देता। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पुराने वाक़या सुनते हैं तो हम कहते हैं ये तबके हैं, ना तो खुदा बदला और ना ही उसका सिस्टम बदलेगा। गुनाहगार कल भी थे, गुनाहगार आज भी है, मैं भी गुनाहगार, आपको मैं कह नहीं सकता। हर आदमी अपने नफ्स को औरों से बेहतर जानता है। किसी भी इंसान के नफ्स को उसका खुदा और वो बहुत बेहतर ढंग से जानता है। लेकिन खुदा सत्तारुल अयूब ऐब छुपाने वाला। अगर हम कमाल की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें भी खुदा की वो सिफत अपनानी पड़ेगी जो हमारे लिए जायज है। इंसान का कमाल क्या है? इंसान का कमाल और इस फर्श अज़ा का मकसद ये है कि इंसान अपनी कमाल की मंजिल तक पहुंचे। तो कमाल है क्या? कमाल यही है कि इंसान अपने अखलाक को इतना बुलंद करे कि उसकी रफ्तार गुफ्तार को देखकर लोगों को खुदा याद आना शुरू हो जाए। यह है इंसान की कमाल की मंजिल। तो खुदा का एक हुनर है सत्तारुल अयूब, ऐबों को छुपाए। कौन नहीं ऐबदार होता? कमियां किसमें नहीं होती? इंसान है तो गलतियां होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं चाहता हूं ना कि इस क्वालिटी के अंदर मैं खुदा की सिफत के बराबर, मैं कमाल की मंजिल पर पहुंचूं। तो ये क्वालिटी अपनाइए अपने अंदर, ऐब छुपाना सीखें। और याद रखिए, किसी भी सोसाइटी को अगर आप देखना चाहेंगे, अगर डिस्ट्रॉय हुई है, खत्म हुई है, तो उसमें एक ही अखलाकी बुराई पाएगी, ऐब जोई करना, ऐब को तलाश करना। और अजीज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, दुनिया के बहुत सारे राइटर्स को पढ़ने का शरफ मुझे भी मिला जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बातें करते हैं। मैंने भी कुछ रिसर्च करने की कोशिश की, 10-20 अच्छे राइटर्स मैंने पढ़े, और पढ़ने के बाद मैंने कुछ लुपे लुआब निकालने की कोशिश की कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सारे राइटर्स फोकस करते हैं एक अच्छी शख्सियत बनाने के लिए, परफेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा। जब उनका लुपे लुआब निकाला तो एक वो पॉइंट जो सबने यूज किया कि इंसान को ये अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, वो ये थी कि इंसान जब भी किसी से मिले तो उसकी खूबियों को ढूंढना शुरू करे, ना कि उसकी बुराइयों को ढूंढना शुरू करे। अपने अंदर ये चेंज लेके आए इंसान तो उसकी शख्सियत में बुलंदी आए। कोशिश करें कि इंसानों में अच्छाइयां क्या हैं, ना कि पहली नजर में ये कोशिश की जाए कि इसमें बुराई क्या है। समाज टूटता है, समाज टूटता है, कौम टूटती है, इत्तेहाद कम होता है, और जहां इत्तेहाद ना हो वहां कैसी आजादी, कैसी आजादी। आजादारी का सबसे छोटा सबक अगर आप ले सकते हैं वो है इत्तेहाद। विदाउट लॉजिक की बात होगी, बात तो लॉजिक के साथ करें, क्या हो सकता है। आप देखिए करबला के मैदान में, करबला हमारे लिए दर्ज करा है ना, अभी 2 पर्सनालिटीज को आपने देखा, अब कुछ और देखिए, सारी पर्सनालिटीज को देखिए। करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन के साथ आए, क्या सारी एक ही कौम कबीले से? नहीं, कोई यहूदी, कोई नसारा, जी अलग अलग कौम कबीले से आए, आके मिले, लेकिन जब इमाम हुसैन के मकसद को समझ गए सब एक हो गए। कैसे करें आजादारी? ऐसे करिए, ऐसे आजादारी बर्पा कीजिए जैसे रोजे आशूरा इमाम के असहाब ने आशूरा बर्पा किया था।
कोई कॉन्ट्राडिक्शन दिखाइए मुझे, कोई झगड़ा दिखाइए आपस में। आजादारी में तो हर चीज की भरमार है, सारी फैसिलिटीज हैं। झगड़ा तब ज्यादा होता है जब फैसिलिटीज कम होने लगती हैं। एक तारीख के अंदर एक बता दीजिए कि आपस में कोई झगड़ा हुआ पानी को लेके, ग़िज़ा को लेके। हाँ देखे झगड़े, बहसें देखी हैं। किस बात को? कि पहले मुझे इजाजत मिले, मुझे इजाजत मिले। आजादार ऐसा ही होना चाहिए जैसा आशूरा के दिन 72 थे। पूरे 10 दिन ऐसे करता हूं, तब जाकर आप दुनिया को पैगाम दे पाएंगे। दुनिया तक पैगाम दीजिए, कोई पैगाम नहीं पहुंचा सकते। इमाम खामनेई का जुमला है कि अपनी आजादारी को इस तरीके से बर्पा ना करो कि जिससे किसी आने वाले हुर का रास्ता रुक जाए और रोज़े महशर शहजादी तुम्हारा गला पकड़े कि तुमने मेरे एक हुसैन के चाहने वाले को फर्श अज़ा तक नहीं आने। सोच के देखिए, कहां गए वो चेहरे, कहां गए वो लोग। सोचिए, मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती हमारी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेने मारता होना चाहिए। असली मर्द वही होता है जो अपनी गलती को तस्लीम कर ले, कबूल कर ले, उसकी ज़रूरत होती है। सोचें, गौर फिक्र करें, वो कौन कौन सी वजूहात है कि जिसकी बुनियाद पर आज इमाम हुसैन सिर्फ शियों की प्रॉपर्टी बनती है। इमाम हुसैन को आफाकी होना था या नॉर्मल बस एक कौम कबीले में सिमट के रह जाना। जिस इमाम की इमामत आफाकी हो, वो एक कौम कबीले में कैसे सिमट के रह सकता है? ये तो वही तसव्वुर हो गया कि हम ज़बान से तो कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द करता हूं उस परवरदिगार की जो आलमीन का रब है। लेकिन हम उनसे ये इज़हार कर रहे होते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन। उसे मुसलमानों का रब नहीं है, वो आलम का रब है। और आलम कितना बड़ा है आज का स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानता है जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा है। अभी जिस दुनिया को आप दुनिया समझ रहे हैं ना, ये डॉट के बराबर भी नहीं है। अगर पूरे गांव के अंदर मैं कहीं जरा सा जरा तलाश करूंगा, उससे भी छोटी दुनिया है इसका, इस पूरे कायनात के आलम के अंदर, एक आलम में, और वो आलमीन का रब है। हम लोगों ने क्या किया? ये बस रब है तो मुसलमानों का नहीं है। तुम्हें रसूल की रिसालत कहां तक होगी? जहां तक खुदा की रबूबियत है वहां तक रसूल की रिसालत है। जहां तक रसूल की रिसालत है वहां तक इमाम की इमामत है। इसका मतलब ये पैगाम यहां तक नहीं सिमटना था, आगे तक जाना था, आगे तक जाना। सोचिए और बहुत फिक्र करें। दो वाकयात मेरे सामने है। शायद जान ईशा काज़मी साहब एक मजलिस के अंदर खिताब कर रहे हैं। एक शख्स आया उनके पास, मजलिस पढ़ रहे, एक शख्स आया, आने के बाद कहने लगा मौलाना, अब उन्होंने पूछा जी क्या बात है, मजलिस में कोई बोल रहा है तो कैसा? कहा कि मजलिस के बाद वो इकट्ठे हो गए, बैठ आया फिर मुझसे मिलने की। कहा मौलाना मुझे हुसैन बनना है। आके भाई आपकी तारीफ, तो मैं ईसाई था, अभी शिया, लेकिन मुझे हुसैन बनना। जो लोग स्टडी करते हैं ना, जो लोग रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम यही होगी हमारे साथ कि हमें जो कीमत मिली है वो बिना किसी कुर्बानी की मिल गई। इस जनरेशन कीमत का उसको पता तब लगता है जब कुर्बानियां देनी पड़े। अगर वाकई आप इमाम हुसैन की कीमत पूछना चाहते हैं ना, आजादारी की कीमत, तो जाइए कोटा वालों से पूछिए, जाइए बहरीन वालों से पूछिए, जाइए यमन वालों से पूछिए, पूछे तो सही।
اور اتنی آزادی کے بعد اگر امام حسین کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچا پائے تو پھر کب پہنچائیں؟ یاد رکھیے آپ کے اور ہمارے لیے یہ دور وہ دور ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے تھا. ہماری فضا کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں لڑ بیٹھے تھے. امام کو پورا وقت ملا کہ دین کو پروان چڑھایا جائے. امام نے دین کو پروان چڑھایا. یہی حالات ہے کہ جب باطل طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں قدامت پہ کام کیجیے, حالات سازگار ہو, حسین کو ریپرزینٹ کیجیے. اور حسین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے صرف زبان کا استعمال نہ کریں بلکہ اپنے عمل سے حسین کو ریپرزینٹ کریں. لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں تک پیغامات پہنچائیں. صرف 10 دن کی عزاداری میں محدود مت کریں, پورے سال پروگرامز کریں. طریقہ کار اپنائیں جس سے کہ میسج پہنچ سکے. ضرورت ہے ہمارے ساتھ. صرف اتنی خدمات مولا 10 دن ہو لیے بس ختم. رونا بھی عزاداری کا ایک حصہ ہے, لیکن اگر یہ کہیں کہ رونا ہی عزاداری ہے تو شاید ہم امام حسین کے مقصد کو بھی نہیں سمجھ سکے. رونا بھی ایک حصہ ہے, اس کے ساتھ اور کچھ بھی باقی ہے. پیغام پہنچانے کی کوشش ہے. آیا کہ مجھے حسین بننا ہے, کہا بھائی کوئی حسین نہیں بن سکتا. سب لوگ کہنے لگے حسین تو کائنات میں ایک ہی پیدا ہوا. کہا نہیں, میں حسین بن کے دکھاؤں گا. اب کسی صاحب نے پوچھ لیا کہ کیسے بنو گے حسین؟ جواب سنیے. اس نے کہا کہ حسین میں بنوں گا. کہا کیسے؟ کہا کرتے کیا ہو؟ کہا میں پریکٹس کر رہا ہوں. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں پریکٹس یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی میں کسی بھی کام کو کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ حسین ہوتے تو کیسے کرتے, حسین ہوتے تو کیسے کرتے. اب میرا سوال ہے عزاداری, ہم شادیاں کرتے ہیں, کبھی ہمارے دماغ میں آیا کہ حسین ہوتے تو کیسے کرتے؟ شادیوں کے دوران شادیاں نہیں ہوئی کیا بنی ہاشم کے خاندان؟ کیسے کرتے؟ ہم سوچیں کہ رشتہ داریوں کو جب ہم نبھاتے ہیں, یہ چھوٹا یہ بڑا, کہ واقعی میں سے نبھاتے ہیں جسے امام حسین نبھاتے ہیں. میں خود سے سوال کر رہا ہوں, آپ سے نہیں ہے میرا سوال. یہ تقریر میرے لیے بھی حجت ہے. آیا میں کھڑا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں؟ سوال ہے. اور یاد رکھیے حسین آج بھی تنہا ہے, آج بھی تنہا ہے. اگر آج حسین کے چاہنے والے ہوتے واقعی ویسے ہی جیسے حسین چاہتے تھے تو امام کا ظہور ہو چکا. امام کا ظہور نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی امام حسین نے جو کریکٹر پیش کیے تھے ان تک ہم نہیں پہنچے. ایک سوال, عجیب سا سوال ہے. امام حسین اگر اکیلے قربانی دیتے تو کوئی پرابلم تھی؟ کہتے نہیں آفت کی نہ ہوتی, کہتے نہ سڑنا ہو. یہ 72 کیوں چنے؟ زیادہ بھی تعداد بتائی جاتی ہے لیکن کثرت استعمال کے اندر 72 بڑھ رہا گیا. زیادہ بھی بتاتے ہیں, کم بھی بتاتے ہیں, تحریک کا کانٹرڈکشن. میں 72 ہی مانتا ہوں. یہ 72 کیوں کیے؟ کیونکہ دنیا کہہ رہی تھی کہ ہم حسین جیسے نہیں بن سکتے, لیکن امام نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے اندر, آنے والے لوگوں کے اندر لوگ کہیں گے وہ امام تھے, نوری تھے, ہم خاکی ہیں. تو امام نے 72 چراغ ہمارے سامنے لا کے رکھ دیے کہ اگر مجھ جیسے نہیں بن سکتے تو ان جیسے تو بن سکتے ہو, ان جیسے تو بن سکتے ہو. بوڑھے حبیب ابن مظاہر بن جائے, نوجوان علی اکبر کی شکل میں آ جائے, چھوٹا بھائی عباس بن جائے, بڑا بھائی حسین بن جائے, تو کیا ولایت کا اسٹیبلشمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر کیا ضرورت تھی بات کرنا؟ کم بھی ہو سکتے تھے. اچھا تو چشمہ علی اصغر کو کیوں؟ کوئی بھی عمر کا رول ماڈل بچا نہیں. کربلا کے میدان میں سب مردوں کا نہیں. کربلا کی ماں کو نہیں دیکھا گیا,
کربلا کی ماں کو نہیں دیکھا. عزیزان محترم، عزاداران مظلوم، عزاداروں کی کوالٹی میں ایک کوالٹی جو ہونی چاہیے وہ ہے ایثار. جس میں ایثار نہیں ہے وہ عزادار نہیں ہے. اور ایثار کے بھی لیول ہوتے ہیں. ایثار مطلب قربانی، کچھ قربان کر دینا، قربان کر دینا. جو بچے اسٹڈی کرتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں تو ایک ہیرارکی بنتی ہے کہ انسان کی زندگی میں امپورٹنٹ چیز، سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے آج کے دور میں؟ پیسہ. باپ بڑا رویہ، سب سے بڑا رویہ یہ چلن ہے، کیپٹلزم کا دور ہے. پیسہ پیسہ پیسہ، رشتہ داریاں قربان، دوستی قربان، سب کچھ قربان، پیسہ ہو بس. لیکن انسان اس پیسے کو بھی قربان کر دیتا ہے اگر بات صحت کی آتا ہے. کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو اس سے امپورٹنٹ کیا سمجھی؟ صحت. جب آپ تھرڈ لیول پہ آتے ہیں تو انسان پیسہ بھی قربان کرتا ہے، صحت بھی قربان کرتا، صحت بھی قربان کر دیتا ہے. جب بات اولاد کی آ جائے، کسی کا بچہ بیمار ہو گیا، دن رات جاگ رہا ہے، نہ صحت کی پرواہ، پراپرٹی بیچتی نہ پیسے کی پرواہ. اولاد اتنی پیاری ہو، اولاد اتنی. عزاداروں آج 5 محرم ہے. آج گریہ اس لیے بھی کر رہا کیونکہ آج جن 2 بچوں کی شہادت ہے نا، اس کی ماں نے اپنے بچوں کے اوپر کھل کے گریہ نہیں کیا. جس نے بھائی کے مقصد کے لیے، ماں کے لیے، کسی کے لیے ہو یا نہ ہو، ماں کے لیے سب سے قیمتی شے بچے ہوا کرتے ہیں. کربلا میں ہر طرح کا رول ماڈل ہے. لیکن جب بات امامت اور ولایت کی ہو نا، تو قوم کی مائیں ایسی ہونی چاہیے کہ بچوں کو بھی نثار کر دیں. یہ درس دیتی ہے آج کی تاریخ، درس دیتی ہے. اور محمد جب انصار سارے شہید ہو چکے، اکرما کی باری آئی تو جناب زینب اور محمد کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے جاؤ، تمہیں جنگ کے میدان میں جانا ہے. بچے جاتے ہیں مایوس ہو کے آ جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں مایوس ہو کے آ جاتے ہیں. بی بی زینب پوچھتی ہے بیٹے واپس کیوں آ گئے؟ کہا کہ اماں کو اجازت نہیں دے رہے. جناب زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور امام کی خدمت میں حاضر ہو گئی. اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا ان بچوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ زینب یہ تیرے دونوں بچے ہیں، تو ان کا غم برداشت کیسے کرے گی؟ کہا بھیا اگر یہ بات ہے تو میں آنسو تک نہیں بہاؤں گی. بھیا میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، میں تیرا ماتم کروں گی. کہا کہ اجازت کیوں دیجیے بھیا؟ کہا کہ ان کے باپ پہ کیا گزرے گی؟ کہا یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب مدینے سے چلی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ زینب اگر حسین پہ وقت پڑ جائے تو میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لینا، بچوں کو قربان کر دینا. الغرض یہ ہوا کہ دونوں بچوں کو اجازت مل گئی. ایک کی عمر 6 سال بتائی جاتی ہے، ایک کی عمر 7 سال. اب ذرا سوچ کے دیکھیے اپنے آس پاس دیکھیے 6 اور 7 سال کے بچوں کا صرف کیا ہوتا ہے. ایک بچے کو اور کو جناب عباس نے سوار کیا، محمد کو مولانا حسین نے سوار کیا. دونوں بچے گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور جھک کے سلام کیا. چھوٹے ماموں سلام، بڑے ماموں سلام. دونوں بچے جنگ کے میدان کے میں گئے.
ارے جعفر طیار کے پوتے تھے نا، میمنہ کو میسرہ میں بدلا، میسرہ کو میمنہ میں بدلا، جا کے سردار کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی۔ جب فرات کے قریب گئے تو بڑا بھائی رونے لگا، چھوٹے بھائی نے پوچھا بھیا رونے کا کیا وجہ ہے، رونے کا کیا سبب ہے؟ اب تو ہم نے خیمے کی تنابیں تک کاٹ دی ہیں، فرات کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ کاش سکینہ کی مشکلیں آتے، کاش سکینہ کی وقت مشکلیں آتے۔ ادھر ایک قولام مچ گیا، کہہ رہے دیکھو زین جعفر طیار کے پوتوں نے نہر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ ادھر یہ خبر خیمے تک پہنچی، خیمے تک پہنچی۔ اب جو بیویاں تھی وہ جناب زینب کے پاس مبارکباد پیش کرنے کے لیے آ گئے۔ بی بی تمہارے بچوں نے دریا کے اوپر قبضہ کر لیا، اب پانی مل جائے گا۔ بی بی قبضہ کر لیا، کہا کہ مصلح لے کے آؤ فضا۔ کہا بی بی کیوں؟ ارے مصلح لے آیا، مصلح کے اوپر بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد کہتی ہے اے پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں اور میرے بچے پانی سے سیراب ہو جائے۔ اب کتنی دیر لگتے ہیں بچے، پورا لشکر سمٹنے کے بعد سب نے حملہ کرنا شروع کیا۔ کسی نے تیر مارے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے بھالے مارے۔ بچے کتنی دیر رکتے، گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے، آواز دی مامو ادرکنی، ہماری مدد کے لیے آئیے۔ دونوں دوڑے، ادھر سے مولا عباس چلے، ادھر سے امام حسین چلے، آگے بڑھتے گئے۔ جانے کے بعد دیکھا کہ دونوں بچوں میں جان کی ذرا سی رمق باقی تھی۔ اشارہ کیا کہ بڑے مامو ذرا کان کو قریب لے کے آئیے۔ امام حسین نے کان کو قریب لے کیا، کہا کہ مامو اماں سے جا کے کہہ دیجئے گا کہ ہم نے آپ کے دودھ کو رسوا نہیں کیا، ہم فرات تک گئے تو تھے لیکن ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا۔ ماں سے کہہ دینا کہ ہم نے آپ کو شکر کر دیا۔ اللہم لا